جی عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہم خواجہ میر درد کی آج دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا شعر بطور مطلع کے جو غزل میں شامل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ داغ جسم پر لگے زخم کو کہتے ہیں۔ گل کا لفظی مطلب پھول ہوتا ہے۔ شعر کا لفظی مطلب یہ ہے: جس دل میں اللہ کا تصور نہیں ہے وہ ایک ایسے پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ خواجہ میر درد نہ صرف صوفی شاعر تھے بلکہ آپ عملاً بھی صوفی تھے۔ خواجہ میر درد کے اکثر اشعار کے اندر جو صوفیانہ خیالات ہیں وہ بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ اس شعر میں بھی خواجہ میر درد نے دو صوفیانہ اصطلاحوں وحدت اور کثرت کا ذکر کیا ہے۔ اب صوفیانہ اصطلاح میں وحدت کس کو کہا جاتا ہے اور کثرت کس کو کہا جاتا ہے؟ جہاں تک وحدت کا تعلق ہے، صوفی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے انسان کے ہاں اس کی جو قیمتی متاع ہے، دولت ہے، وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ مادی حوالے سے بھی روحانی حوالے سے بھی دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جہاں تک مادی حوالے کا تعلق ہے، دل جسم کے اندر ایک ایسا پرزہ ہے جو جسم کو خون فراہم کرتا ہے۔ اگر روحانی حوالے سے دل کو دیکھا جائے تو دل ایک ایسا خلوت خانہ ہے جس میں خدا رہتا ہے۔ صوفیانہ شاعری کے اندر انسان کے دل کو آئینے کے ساتھ، شیشے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور عام تجربے کی بات ہے ہم گھروں میں جو آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، وہ جتنا صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اتنی ہی ہماری تصویر واضح دکھائی دیتی ہے۔ ہم گھروں میں جو آئینہ دیکھتے ہیں، جو شیشہ دیکھتے ہیں، اگر وہ صاف نہ ہو تو ہماری تصویر واضح دکھائی نہیں دیتی۔ اسی طرح صوفی لوگوں کے نزدیک جو انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے، اگر اس میں خدا کا تصور نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، بلکہ دل کے آئینے میں یا دل کے اندر دنیاوی خیالات ہوں، شکوک و شبہات ہوں، وہ دل صاف نہیں ہوتا، اس میں محبوب حقیقی کی تصویر واضح دکھائی نہیں دیتی۔ امام غزالی اپنی شہرۂ آفاق کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں: دل تو پانی بھرے برتن کی طرح ہوتا ہے، پانی بھرے برتن سے ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔ اسی طرح غیر اللہ میں مشغول دلوں میں معرفت الہی داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دل کو دنیاوی خواہشات سے پاک رکھتے ہیں
تاکہ محبوب حقیقی کی تصویر واضح بھی دکھائی دے۔ جو گھروں میں ہم عام آئینہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ میلا ہوتا ہے اسے کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے، اور ہم کپڑے سے آئینے کو اس وجہ سے بھی صاف کرتے ہیں تاکہ ہماری تصویر واضح دکھائی دے سکے۔ اگر دل کے آئینے میں میل موجود ہے تو دل کے آئینے کو اللہ کے ورد سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ محبوب حقیقی کی تصویر واضح دکھائی دے۔ خواجہ میر درد کا شعر ہے، مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمایاں، مٹ جائیں ایک آن میں کثرت نمایاں، ہم آئینے کے سامنے جب آ کے ہو کریں۔ اب وحدت کی اصطلاح کا مطلب یہ ہوا یا یہ ہوتا ہے، اگر انسان کے دل میں صرف اور صرف محبوب حقیقی کی یاد ہے، اس کا تصور ہے، اللہ کی محبت ہے، ایسے دل کو صوفیانہ اصطلاح میں وحدت کا دل کہا جاتا ہے۔ اب کثرت کیا ہے؟ اگر انسان کے دل میں اللہ کی محبت پر دنیاوی محبت غلبہ حاصل کر لے، ایسے دل کو کثرت کا دل کہا جاتا ہے۔ ایسا جو دل ہوتا ہے وہ وحدت کا دل جو ہے وہ نہیں کہلا سکتا۔ اگر ہمیں محبوب حقیقی کی تلاش ہے، اللہ کی ذات مسجدوں میں نہیں، مندروں میں نہیں، بت خانوں میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، مسجدوں میں نہیں ملنے والی، بلکہ دل کی کوٹھڑی کو صاف کرنا ہوگا۔ چونکہ بقول کسی شاعر کے دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی۔ اگر ہمیں محبوب حقیقی کی تلاش ہے، اللہ کا اگر ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر دل کو صاف کرنا ہوگا۔ پھر خدا کو صحراؤں کے اندر، جنگلوں کے اندر، ویرانوں کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ خواجہ میر درد کا ہی شعر ہے کہ ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے۔ خواجہ میر درد کا ایک اور شعر ہے اسی حوالے سے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اقبال نے بھی یہی بات کی تھی، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اب اسی پس منظر میں اس شعر کے پہلے مصرعے میں خواجہ میر درد نے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک خوبصورت مثال دی ہے، کیا فرق داغ و گل۔ اب جو پھول ہوتا ہے اس کی رنگت بھی سرخ ہوتی ہے، جو جسم پر لگا ہوا زخم ہوتا ہے اس کی رنگت بھی سرخ ہوتی ہے، لیکن جسم پر لگا ہوا زخم اور پھول اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ جو پھول ہوتا ہے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، جو جسم پر لگا ہوا زخم ہوتا ہے اگرچہ اس کی رنگت تو سرخ ہوتی ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ پھول اور زخم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے، زخم میں خوشبو نہیں ہوتی۔ پھر اگر کوئی داغ ہوتا ہے یا دھبا ہوتا ہے، یہ چیزوں کی خوبصورتی کو خراب کر دیتا ہے۔
یہ رنگ تو رکھتا ہے لیکن بے کشش، بے بو اور بدصورت ہوتا ہے، جبکہ جو گلاب ہے جسے پھولوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے وہ حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، دل آویز بھی ہے اور ماحول کو خوشگوار بھی بنا دیتا ہے۔ یہی بات یہاں خواجہ میر درج کرنا چاہتے ہیں کہ جسم پر لگے ہوئے زخم اور پھول میں کیا فرق کہ جس پھول کے اندر خوشبو نہ ہو وہ دل کسی کام کا نہیں ہے، جس دل میں اللہ کی ذات کا تصور یا اس کی محبت چھپی ہوئی نہ ہو اس دل کی کوئی اہمیت نہیں، بس وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کے دھڑکنے کی بنا پر انسان زندہ ہے۔ دل صحیح معنوں میں وہ دل کہلانے کا مستحق ہے جس میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہو۔ جہاں تک فکری و فنی محاسن کا تعلق ہے، پہلی خوبی یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ یاد الہی سے خالی دل کسی کام کا نہیں۔ شعر میں غنائیت کا عنصر بھی موجود ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ اس شعر کے اندر حرف لام اور واو کی تکرار نے موسیقیت اور غنائیت کو جنم دیا ہے۔ چوتھی خوبی اس شعر کی یہ ہے کہ داغ و گل خوبصورت ترکیب ہے یا مرکب عطفی ہے۔